تصور کریں آپ ایک ریسٹورینٹ میں گئے ہیں، ایک ویٹر آتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، بڑے پیار سے آپ سے ڈسکشنز کرتا ہے، مینیو آپ کے سامنے رکھتا ہے، اپنی اسپیشلٹی اس دن کی جو اسپیشل ڈش ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، محبت پیار سے آرڈر لیتا ہے۔ کچھ دیر بعد آرڈر وہ آپ کو سرو کرتا ہے۔ آپ کسی اور دن اسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں، کوئی اور ویٹر آپ کے پاس آتا ہے، اس کے چہرے سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہے، افسردہ ہے، تھکا ہوا ہے، اس کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا کام کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ وہ بد دلی سے آپ سے آرڈر لیتا ہے، بد دلی سے جب آرڈر لے کے جاتا ہے اس کے چہرے پہ 12 بجے ہوتے ہیں، اور اسی آرڈر کو جب آپ کو سرو کرتا ہے تو وہ چیزیں لا کے آپ کی ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے، جبکہ پہلے والے نے پراپرلی آپ بڑے پیار سے محبت سے آپ کی ٹیبل کے اوپر چیزوں کو سرو کیا۔ آپ کو کون سا اچھا لگے گا؟ یقیناً پہلے والا، جس نے محبت پیار سے آپ سے بات کی، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، نہ کہ وہ جس کے چہرے پہ 12 بجے ہوئے تھے، چہرے پہ ناراضگی کے آثار تھے، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کام ہی نہیں کرنا چاہتا۔ دونوں چیزوں کے درمیان صرف رویے کا فرق ہے۔ رویہ مینز ایٹیچیوڈ۔ آپ کا ایٹیچیوڈ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ کو کون سا ایٹیچیوڈ والا بندہ اچھا لگا؟ جو اچھے سے پیار محبت سے آپ کو سرو کر رہا تھا، یا وہ ایٹیچیوڈ جس سے اس رویے سے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا کام کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ یہی فرق ہے جو آج کی بک سمری کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، ایٹیچیوڈ یا رویہ۔ کتاب کا نام ہے ایٹیچیوڈ از ایوری تھنگ، اور اٹ از بلانگس ٹو اے چیف کلر۔ تھوڑی پرانی کتاب ہے، 90s کی کتاب، 80s کی یا 90s کی کتاب ہے، اور تھوڑے سے پرانے انداز میں لکھی گئی ہے۔ کتاب از ویری انٹرسٹنگ، بہت مزے کی کتاب ہے، اور اٹس آل فوکس آن ایٹیچیوڈ۔ لیکن انہوں نے اپنا ایٹیچیوڈ چینج کر کے ایک موٹیویشنل اسپیکر بن گئے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا، اور آل از اباؤٹ ٹو چینجنگ ہز ایٹیچیوڈ ٹورڈز اٹس ورک، اور اپنے آپ میں تبدیلی کیسے لانی ہے۔ اس کتاب کا پہلا چیپٹر ونڈو ٹو دی ورلڈ۔ تو برنارڈ شا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا اور چمکدار بنائیں، کیونکہ آپ ہی وہ کھڑکی ہیں جس سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو بہتر بنانا پڑے گا۔ تو اب وہ کیا چیز ہے جو آپ کو صاف ستھرا بنائے؟ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو چمکتا ہوا بنائے؟ منفی رویہ اور مثبت رویہ، اس کی بنیاد آپ کی سوچ کے اوپر ہے کہ آپ چیزوں کو کیسے لیتے ہیں۔ زندگی کی گرد، چیلنجز، ایڈورسٹیز، دنیا کا آپ کے ساتھ بیہیویئر، فیملی چیلنجز، فیملی فیلیئرز، یہ سب آپ کی زندگی کے اندر ہیں، مسائل آپ کی زندگی کے اندر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اپنی سوچ کو مثبت رکھ کے اپنا ایٹیٹیوڈ کو مثبت کر سکتے ہیں، اور اسی چیپٹر کے اندر یہی بات کی گئی ہے۔ آپ کی سوچ ہی رویہ بناتی ہے جس سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں، جس طریقے سے آپ دنیا کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ آپ اپنے سرکمسٹانسز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ان سرکمسٹانسز کو فیس کرتے ہوئے آپ اپنی سوچ کے نظریے کو بدل سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ولیم شیکسپیئر کا وہ ایک کوٹ بھی بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، ہماری سوچ ہی اسے اچھا یا برا بناتی ہے۔ لیسن نمبر 2، ہیومن میگنیٹ۔ آپ وہ چیز ہیں، آپ جیسے ہیں آپ ویسے ہی حالات کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں۔ جیسے اور بدھا کا کوٹ تھا کہ وی بیکم واٹ وی تھنک، ہم وہ بن جاتے ہیں جیسا کہ ہم سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک پرٹیکولر گولز کے متعلق سوچنا شروع کر دیں، اس کے متعلق obsessed ہو جائیں، ہر وقت آپ اس کے متعلق سوچیں، تو آپ کچھ عرصے میں اس کو حاصل کر لیں گے۔ آپ کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کی سوچ کا نتیجہ ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ جب تک آپ ایکشن نہیں لیں گے، عمل نہیں کریں گے، کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، پریکٹیکل امپیکٹ نہیں لیں گے، تب تک کچھ چینج نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ایکشنز ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کیسے سوچتے ہیں اور کیسے چیزوں کو پرسیو کرتے ہیں۔ اور بڑی انٹرسٹنگلی پازیٹیو ہم میں سے اکثر لوگوں کا مائنڈ نیگیٹو ہی سوچتا ہے، منفی ہی سوچتا ہے، اور آپ کو فورسفلی اپنی سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا حتیٰ کہ یہ آپ کی عادت بن جائے۔ لیسن نمبر 3 کہ پکچر یا ویژوائزیشن، اپنے آپ کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں، اپنے آپ کو ان چیزوں میں چلتا پھرتا دیکھتے ہیں، اور پھر حالات و واقعات ہمارے اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ کہیں میں نے ایک کوٹ پڑھا تھا جو حدیث قدسی کا کچھ ایک ریفرنس تھا کہ اللہ کے فیصلے گمان پر ہوتے ہیں، اچھا گمان رکھو۔ اٹ مینس کہ آپ کو اچھا سوچنا پڑے گا، اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا، کچھ بھی حالات ہوں پازیٹیو رہے، مثبت سوچنا پڑے گا۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ویژوائزیشن از ویری امپورٹنٹ۔
اگر آپ کسی چیز میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو جتائیں، اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ اس میں جتائیں۔ ایک میں نے ٹی وی کا کوٹ پڑھا تھا کہ رن بھومی سے پہلے من بھومی میں جیتنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی جنگ میں لڑنے سے جانے سے پہلے اپنے اندر جو جنگ ہو رہی ہے اس کو جیتنا پڑتا ہے۔ آپ کے اندر نگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کی جو جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو پازیٹیو کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنے اندر من کی جنگ جیتنی پڑتی ہے، تبھی آپ کسی میدان جنگ کے اندر جا کے لڑ سکتے ہیں۔ اور آئنسٹائن کے کوٹ دیتے ہیں کہ امیجینیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج، کہ آپ کا امیجینیشن، اپنے آپ کو ویژولائز کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو نالج کے۔ اگر آپ ایک اچھے پبلک اسپیکر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سوچنا پڑے گا کیسے آپ اسٹیج پہ گئے، کیسے آپ نے پریزنٹ کیا، کیسے آپ نے پریپریشن کی اور کامیابی کے ساتھ اپنا میسیج ڈیلیور کیا، اور تب اس کے بعد اگر آپ پریپریشن کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ جیتیں گے۔ لیسن نمبر 4، کمٹمنٹ تو کرنی ہی پڑے گی۔ اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں، گول حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی میدان میں جیتنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کوئی سکل سیکھنا چاہتے ہیں، اپنی سیلری بڑھانا چاہتے ہیں، ایڈورسٹی پہ قابو پانا چاہتے ہیں، کسی ویکنس کو اسٹرینتھ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کمٹمنٹ تو کرنی پڑے گی۔ اور کمٹمنٹ از الٹیمیٹ سیکرٹ، ولنگنس ٹو ڈو وٹ ایور ٹیک۔ تو آپ کو ایک شدید کمٹمنٹ کرنی پڑے گی کہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے میں نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ میں نے اس چیز کے لیے جو مشکلات آئیں گی، جیسے فار ایگزامپل جیسے مجھے فٹنس کا چیلنج فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو فٹنس کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ایکسرسائز کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن اگر میری وائی کلیئر ہوگی، میری کمٹمنٹ ہوگی تو میں ہر مشکل پہ قابو پا لوں گا، میں اس کام کے لیے ٹائم نکال لوں گا۔ جب میرا من نہیں کر رہا ہوگا تب بھی میں فورسفلی کمٹمنٹ کے تھرو، کہ میں نے کمٹمنٹ کی ہے اس چیز کو حاصل کرنا ہے، میں ایکسرسائز کروں گا۔ اگر آپ کے پاس کمٹمنٹ اور پرزیورنس ہے کہ آپ مسلسل محنت کرتے رہیں گے تو آپ ٹیلنٹ کو بیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو کمٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ۔ لیسن نمبر 5، آرتھر ٹاک اباؤٹ ٹرنس یور پرابلمس انٹو اپرچونیٹی۔ میرے دوستوں، ہماری زندگی کے اندر ایڈورسٹیز ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ان ایڈورسٹیز کو، ان پرابلمس کو آپ اپرچونیٹیز سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اٹس گڈ اپرچونیٹی، اور آپ کو ریئلائزیشن ہو رہی ہے تو اٹس اپرچونیٹی کہ آپ ان چیزوں پہ محنت کریں اور اپنی زندگی کے اندر ابنڈنس لے کے آئیں، پیسہ لے کے آئیں، بہاریں لے کے آئیں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر اینی پرابلم، جو بھی پرابلم ہے، اٹ مینس کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر کسی اپرچونیٹی کو شو کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ ان ایریاز کے اندر آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دین آرتھر سیکنڈ پارٹ کے اندر آرتھر یہ بتاتے ہیں اپنے الفاظ پہ غور کریں۔ آرتھر کہتے ہیں کہ الفاظ ہی ہیں جو بیلیفز بناتے ہیں، اور بیلیفز ہمارے ایکشنز کے اندر ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور ایکشنز ہمارے رزلٹ پروڈیوس کرتے ہیں۔ ہمارے وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ ہم ڈرٹی ہوتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کی نیگیٹو تھاٹس، ہمارے نیگیٹو ایکسپیرینسز، فیلیئرز اور سکسیسز ہمارے اوپر ایک گرد کی طرح جمنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی چیزیں ہمارے الفاظ کے اندر ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہی الفاظ ہمارے نئے بیلیفز بناتے ہیں۔ اگر ہم فورسفلی ان الفاظ کو چینج کر دیں، اپنے آپ سے باتیں کرنے میں مثبت پوائنٹس لے کے آئیں، جیسے میں کر سکتا ہوں، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھے ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی جیتا تھا، میں نے پہلے بھی ایفرٹس کی تھی، اگر میں ناکام ہو گیا ہوں تو میں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، اب میں اس رول کو دوبارہ اپلائی کروں گا۔ آہستہ آہستہ یہ پازیٹیو الفاظ آپ کے ایکشنز میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ ایک مثبت شخص بن جائیں گے۔ جب بھی آپ اپنے متعلق کوئی نیگیٹو تھاٹ آپ کے ذہن میں کریٹ ہو، وہی انہی الفاظ کے بنیاد پہ ہوگی، اس کو جج نہ کریں، اس کو سمجھیں، اس پہ تبصرہ کریں، ریفلیکٹ کریں، دین جو آپ اس کو ریفریم کریں کہ ایسی بات میں کیوں کر رہا ہوں، کیا الفاظ چینج ہو سکتے ہیں؟ اچھا فلاں ٹائم میں فیل ہو گیا تھا، ضروری نہیں کہ اب بھی فیل ہوں، اس وقت حالات مختلف تھے، یہ ریفریمنگ ہے، اس وقت حالات مختلف تھے، اب حالات مختلف ہیں، میرے پاس تجربہ ہے، میرے پاس زیادہ نالج ہے، میرے پاس لوگوں کو ڈیل کرنے کا زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ ناؤ آئی ہیو ٹو ریفریم اٹ اینڈ ناؤ اگین ریپلیس، اپنے الفاظ کو تبدیل کرنا شروع کریں، نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو الفاظ میں تبدیل کرنا شروع کریں۔ یو آر وٹ یو تھنک آل دی ڈے، وہی کچھ ہے، اور وہ سوچ ہمارے الفاظ سے بنتی ہے، ہم اپنے آپ سے کیا باتیں کرتے ہیں۔ دین نیکسٹ لیسن آرتھر کا، اسٹاپ کمپلیننگ، شکایت کرنا بند کر دیں۔ مسائل آتے ہیں لیکن مشکلات بڑی ہو جاتی ہیں جب ہم ان کے متعلق بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رول نمبر 1 کہ آپ اس کو کمپلیننگ کرنا بند کر دیں، اس کو ایکسیپٹ کریں،
کسی شخص کو آپ اپنے دکھ اپنے مسائل بتائیں گے تو آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو دلچسپی نہیں ہوگی، آدھے سے زیادہ لوگ انجوائے کریں گے کہ یار یہ بندہ اس معاملے میں فیل ہو گیا، اس بندے کے ساتھ یہ مسائل ہوئے اور یہ بندہ ان مسائل کو نہیں فیس کر سکا، اور یہ آپ کی نیگیٹیوٹی میں جائیں گی۔ تو پریشانی تو واصف علی واصف کا کوٹ تھا کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں، مشکلات بتانے سے بڑھ جاتی ہیں اور خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز میں فیل ہو گئے ہیں، آپ کے ساتھ کسی کا بیہیویئر اچھا نہیں، ایٹ لیسٹ اس میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو ہوگا، اس چیز پہ فوکس کریں اور خاموش ہو جائیں۔ دین آتھر کہتے ہیں ہیون ہیلپس دوز ہو ایکٹ۔ قرآن پاک کی آیت بھی تھی کہ ہم اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو خود اپنی حالت نہیں بدلنے کی کوشش کرتی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ فارچون فیورز دی بریو، قسمت میں بہادروں کی سپورٹ کرتی ہے۔ ایکٹ کرنا پڑے گا اور وہ تمام عمل کرنے پڑیں گے جو آپ ان سچویشن سے باہر نکال سکیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہیے جو مثبت ہوں، جو مثبت سوچتے ہوں۔ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو نیگیٹو سوچتے ہیں تو یو ول فال، آپ اور نیگیٹو ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے ایک ان نون کوٹ ہے کہ وی بیکم اے پارٹ وٹ وی آر اراؤنڈ، ہم ان تمام چیزوں کا حصہ بن جاتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں۔ اپنے دوست، اپنے فرینڈس وہ بنائیں جو آپ کو آگے بڑھنے کی طرف مجبور کریں، کہ ڈر کے آگے جیت ہے۔ میرے دوستو، جو آپ کی زندگی کے اندر فیئرز ہیں دے آر آلسو پارٹ آف اپرچونیٹیز۔ فار ایگزامپل، اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے موٹیویشن یا گولز موٹیویٹ نہیں کرتے، مجھے فیئرز موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ مجھے خوف ہے کہ وہ ان دنوں کا جب میری نوکری چلی جائے گی، میرے پاس پیسے نہیں ہوں گے، تو مجھے فوکس کرنا ہے اس فیئر کے اوپر اور اس فیئر کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اتنی محنت کرنی ہے کہ میرے پاس سیونگس ہوں کہ اگر میں جاب لیس ہوں تو میں سروائیو کر سکوں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ فیئرز آر آلسو اپرچونیٹیز، وہ آپ کی زندگی کے اندر کسی خامی کو فوکس کر رہے ہیں، اس خامی پہ ورک کیجیے۔ دین آتھر کہتے ہیں کہ نیٹ ورکنگ کیجیے، کام کے لوگوں سے دوستی کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ کس چیز میں کام کر رہے ہیں۔ either you have to grow on انٹرنیٹ اور پرسنلی آپ کا کام بولنا چاہیے، اور کام بولنے کے لیے آپ کو لوگوں سے نیٹ ورک کرنی پڑے گی۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب تک آپ کے اندر کچھ نہیں ہوگا لوگ آپ کے دوست نہیں بنیں گے، لوگ آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے، لوگ آپ کو فضول سمجھیں گے۔ تو آپ کو اپنے اندر بھی کچھ بلڈ کرنا پڑے گا، دیٹ ول بی ریفلیکٹ آؤٹ سائڈ، اور لوگ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کریں۔ دین آتھر ٹاک اباؤٹ کمیونیکیشن پہ بہت زیادہ محنت کریں۔ بوفٹ کا تھا کہ آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز بہتر کر کے 50% اپنی سیلریز کو انکریز کر سکتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن میں نمبر 1 تھنگ کہ آپ لسن کریں، اپنی بات کو کنوے کرنے سے پہلے تمہید باندھیں۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو بات کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے، کیا بیک گراؤنڈ دینا ہے اور کس رزلٹ تک لے کے جانا ہے۔ بیکم اے اسٹوری ٹیلر، آپ اسٹوری ٹیلنگ کو پہ گرپ حاصل کریں، اور اسٹوری ٹیلنگ کے مختلف فریم ورکس ہیں، ان میں ماسٹری کریٹ کریں۔ انسان کا ذہن اسٹریٹ فارورڈ بات کو نہیں سمجھتا، لیکن جب وہ اس بات کو اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو آپ بتائیں گے تو دے وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ۔ مقدس کتابوں میں سٹوریز اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ انسان کا ذہن لینئر نہیں بات سمجھتا، انسان کا ذہن ایک پورا تمہید باندھ کے اسٹوری بتا کے پھر جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ تو یو نیڈ ٹو بی انڈرسٹینڈ بیکم اے گڈ اسٹوری ٹیلرز۔ کیا بات کا میسج تھا، کہاں سے سچویشن سٹارٹ ہوئی اور کہاں آپ کنکلوژن کی طرف لے کے گئے، اور یہ مختصر بات کریں۔ مختصر بات میں آپ کو اسٹوری ٹیلنگ کے تھرو اپنی بات سمجھانی پڑے گی۔ ٹائم کہتے ہیں کہ ایوریج ٹائم اسپین از 5 to 6 سیکنڈ۔ آپ کو 5 سے 6 سیکنڈ کے اندر ایک امپریشن لوگ اگلے پہ ڈالنا پڑے گا۔ یو ہیو ٹو ورک آن یور کمیونیکیشن، اس کو مثبت کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔